اعوذ باللہ من الشیطان کیا شروع کروں؟ جی ہلو شروع کروں؟ جی جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنه فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. عمران بھائی السلام علیکم. تفسیر پڑھ رہے کیا عمران بھائی؟ ترجمہ پڑھ رہے کیا؟ عمران بھائی ترجمہ پڑھ رہے کیا؟ شیخ شاید ان کی وائس نہیں آ رہی لگتا. آپ ہی پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے
تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ پہلے سے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر۔ یہ آج جو ساتھ کی گئی ترجمہ تھا۔ ان 7 آیتوں میں رب کا کیا پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کیا حکم ہے، انہی باتوں کو آج اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی آیت آج کے درس کی جو دوسرے پارے کی پہلی آیت، پہلا پارہ جو الف لام میم کے نام سے مشہور ہے، دوسرا پارہ جسے ہم سیقول کہتے ہیں، تو یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ عن قریب نادان لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے پر یہ لوگ تھے اس قبلے سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے اسے سمجھے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے قبلہ ہوتا تھا اور اسی کی سدھائی میں اسی کے سامنے بیت المقدس بھی آتا تھا۔ اصل قبلہ بیت المقدس تھا جو کہ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک ہجرت کے بعد بھی برقرار رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے قبلہ بیت المقدس تھا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یہاں بھی مسلمانوں کا قبلہ یعنی جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے وہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا تقریباً 16 یا 17 مہینے تک۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے چینج کر دیا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ
یہ مسلمانوں کا نیا قبلہ بنا دیا گیا۔ بیت المقدس یہ یہودیوں کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام میں بھی جو 3 اہم مسجدیں ہیں، مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد بیت المقدس، تینوں بڑی ہی اہم مسجدیں ہیں۔ اللہ کی مرضی، جب تک اللہ نے چاہا بیت المقدس کو قبلہ رکھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو اور چاہت تھی کہ خانہ کعبہ یہ قبلہ بنا دیا جائے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم کب آئے گا اور مسجد حرام یہ قبلہ بن جائے گا۔ اصل میں جب تک مکے میں تھے اللہ کے نبی، تب تک تو کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اور اس طرح کھڑے ہوتے کہ سامنے بیت المقدس بھی ہوتا۔ لیکن جب مدینے چلے گئے تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، کیونکہ قبلہ وہی ہے، تو اس لائن میں خانہ کعبہ نہیں آتا تھا۔ یعنی خانہ کعبہ جو مکے میں تھے تو سامنے ہوا کرتا تھا، مدینے پہنچنے کے بعد یہ چیز پاسبل نہیں رہ گئی، دونوں الگ الگ رخ پر ہو گئے، تو اللہ کے نبی کی خواہش اور بڑھ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے، اللہ کا حکم کا انتظار کرتے کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دے، حکم نازل کر دے اور قبلہ چینج ہو جائے۔ بہرکیف اللہ نے آپ کی چاہت، آپ کی آرزو پوری کی، اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا، بیت المقدس کے بجائے نیا قبلہ مسجد حرام، جس کی طرف ہم اور آپ سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اب 2 گروہ کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی، ناجائز تکلیف۔ لیکن تکلیف ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چوٹ پہنچائیں، کسی کو درد دیں، کسی کو نقصان پہنچائیں اور آدمی اس پر تکلیف محسوس کرتا ہو، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن کبھی ناجائز تکلیف بھی لوگ زبردستی اٹھا لیتے ہیں۔ بیت المقدس یہ قبلہ ہے، کس نے بنایا؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسے قبلہ کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے اسے قبلہ بنایا۔ اور اب جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جا رہا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس میں تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بیت المقدس اللہ نے قبلہ اسے قرار دیا تھا، ایسے ہی خانہ کعبہ کو بھی اللہ نے قبلہ قرار دیا، تو اس میں تو کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے کہ اچھا اللہ کا حکم یہاں بھی تھا اور یہ اب اللہ کا نیا حکم آیا ہے، چپ چاپ اسے مان لینا چاہیے۔ لیکن نہیں، یہودیوں نے آبجیکشن لیا، آبجیکشن مطلب انہوں نے اعتراض کیا، اور منافقین نے، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، زبان سے صرف اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، انہوں نے بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ان کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے نادان لوگ، نادان مطلب جس کو بہت سوجھ بوجھ نہ ہو، بہت عقل نہ ہو، بہت شعور نہ ہو، ایسے لوگ کہیں گے کہ ارے ان کو ان کے پرانے قبلے سے کس نے ہٹا دیا۔ یہ اعتراض کرنے والے کون لوگ رہیں گے؟ ہوشیار لوگ نہیں رہیں گے، بیوقوف لوگ ہوں گے۔ دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو سیکھنے کے لیے مل رہی ہیں کہ اللہ کے کلام پر، اللہ کے حکم پر آبجیکشن لینا، اعتراض کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوقوف لوگ، نادان لوگ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس نے ہٹا دیا۔ تب انہیں کیا کہو گے؟ انہیں کچھ جواب دینا ہوگا، تو انہیں کیا جواب دیں گے؟ انہیں یہ جواب دو للہ المشرق والمغرب، کہ چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، یعنی سمت کوئی بھی ہو، ڈائریکشن کوئی بھی ہو، چاہے ادھر ہو ادھر ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے یہاں حکم دیا تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے یہاں کا حکم کر دیا تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ اس میں کیا، اس میں کون سی آپتی ہے؟ اس میں آپتی جنک کون سی بات ہے؟ کون سی چیز ایسی جس کو لے کے بہت سیریس ہو جائے؟ کچھ نہیں، کوئی میٹر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان بیوقوفوں سے نمٹنے کے لیے بہت آسان سا جواب سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور اس میں ہمیں ایک منہج ملا, ہمیں اس میں ایک اصول کیا ملا کہ ہر طرح کے لوگوں سے بہت زیادہ حجت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ایک اصولی بات بتا دیں, اصول اور قاعدے کی ایک بات بتا دیں, بات ختم. اور اس کے بعد وہ جھنجھٹ کرے, بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرے, تو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں, تکلیف پہنچائے, پیچھے پڑ جائے, ستانے لگے, پریشان کرنے لگے, تو اس کا جو ممکن حل ہے اس کو کیا جائے, لیکن بہت زیادہ ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا, انہیں شیخ آپ کی وائس میوٹ ہو گئی. للہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب یہ اللہ کا ہے. اللہ کے حکم سے قبلہ اگر بدلا ہے تو اس میں کیا آبجیکشن ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کہ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم, سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. تمام امتوں میں, یعنی جتنی امتیں گزری ہیں, امت محمدیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یعنی ہم اور آپ, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی ہے, ان سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے, بشرطے کہ ہم اس اسلام کو مکمل طور پر فالو کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے افضل قرار دیا ہے. ورنہ اس خام خیالی میں رہنا کہ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں, پورے دین سے کچھ لینا دینا نہ ہو, بلکہ شرک بھی آدمی کرتا ہو, بدعتیں بھی آدمی کرتا ہو, عبادتوں سے دور رہتا ہو اور ہر طرح کے گناہ کرتا ہو, اسی زعم میں کہ ہم افضل امت ہے, بہتر امت ہے, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو افضلیت دی ہے دین پر عمل کی وجہ سے. دین پر عمل کریں گے تو ہم تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر امت ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, کہ قبلہ چینج کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی ہے. اور حکمت کیا ہے؟ قبلہ جو چینج ہوا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے تاکہ ہم جان لیں کہ اس میں کون ہے جو رسول کا سچا تابعدار ہے, سچا مطیع و فرما بردار ہے, اور کون ہے جو اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹ جائے گا. دیکھیے, قبلہ چینج ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, تمنا تھی, اللہ نے چینج کیا, لیکن اس کا ایک فائدہ جو نکل کر آیا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تاکہ ہم جان لیں. اچھا, یہاں بھی ایک عقیدے کی بات سمجھیں, تاکہ ہم جان لیں کہ کون اپنے ایڑی کے بل ہٹ جائے گا, کون رسول کی بات مانے گا. تو اللہ رب العالمین کو تو پہلے سے علم ہے, اللہ کو تو پہلے سے علم ہے نا کہ کس کے دل میں کیا ہے. اللہ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کی آیتیں جہاں آئیں گی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں, لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کون رسول کا سچا فرما بردار ہے اور کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے والا ہے. کیونکہ اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے, کس کے دل میں کیا ہے, کتنا ایمان ہے, کتنی بغاوت ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کا ایک فائدہ ذکر کیا کہ رسول کے متبع, رسول کی بات ماننے والے اور رسول کی بات سے پیچھے ہٹ جانے والے یہ ظاہر ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا, جن لوگوں نے اعتراض کیا, جن لوگوں نے آبجیکشن لیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی انہوں نے مخالفت کر دی, اور جبکہ جو سچے مطیع و فرما بردار تھے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بلا کسی چونچرا کے, بغیر کسی اعتراض کے فوراً ایکسپٹ کر لیا. یہاں تک کہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا قبلہ چینج ہونے کا, اور حالت نماز میں یہ حکم نازل ہوا, اور نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت المقدس سے ہٹ کر مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیا اور صحابہ کرام بھی اسی طرف مڑ گئے۔ ایسے ہی جہاں جہاں خبر پہنچی، بہت ساری مسجدوں میں نماز الگ الگ وقت کی ادا کی گئی، تو جب جہاں جیسے خبر پہنچی فوراً مسلمانوں نے قبلہ چینج کر لیا کہ اگر یہ حکم نازل ہوا ہے تو اس پہ ہم کیا کوئی چونچرا کیوں کریں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے مان لی۔ یہ ہوتے ہیں متبع، اللہ کے نبی کی بات ماننے والے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ اس حکم کو مان لینا یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن ان کے لیے جو جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے بہت آسان بات تھی کہ اللہ کے حکم سے ہی ہم پہلے والے قبلے پر بھی تھے، اب اللہ کا حکم آ گیا تو دوسرا قبلہ ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، انہوں نے بڑی آسانی سے اسے قبول کر لیا۔ لیکن دوسرے لوگوں جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے، جن کے دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو قبلہ چینج ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، چاہے وہ شہید ہو گئے ہوں، چاہے ان کی وفات ہو گئی ہو، اور وہ صحابہ کرام بھی جو اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، دونوں کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا، ان کو یہ خیال آیا کہ ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے، یعنی اب تک جو نماز ہم نے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی یا نہیں قبول ہوں گی، یہ خیال آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہاں ایمان نماز کو کہا جا رہا ہے، کسے؟ نماز کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان کہا جا رہا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی، نماز کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے، اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ایمان ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، ایمان والے کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا نام کیا بتایا؟ ایمان بتایا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہاری نماز کو، وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف تم نے پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، اس کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، پوری نیکیاں ملیں گی۔ جو لوگ گزر چکے اور اب بیت المقدس کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کر کے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ جا چکے اس دنیا سے، ان کو بھی پوری نیکیاں ملیں گی، اور جو زندہ ہے جنہوں نے اب تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ان کو بھی پوری نیکیاں ملیں گی، اب مسجد حرام کی طرف پڑھیں گے تو بھی ان کو پوری نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ دینی بھائیو، اس سے نماز کی بھی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ دیکھیں اللہ کے یہاں کتنا بڑا انصاف ہے، کتنا بڑا انصاف ہے کہ اللہ بندے کے نیک کوشش کو، اس کے جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے ان کی کوشش کو، ان کے جذبے کو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ ہی دوسرا حکم دے دے تو بھی پہلے جو تم نے کیا اسے اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی تمہاری نیکیوں کی، ہماری نیکیوں کے خاتے میں برقرار رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف ہے۔ رؤوف کے معنی بہت شفقت کرنے والا، بہت شفیق، اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ تو اللہ بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا ذکر کیا۔ پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے، یعنی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے آسمان کی طرف کہ حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو قبلہ چینج ہو جائے گا اور مسجد حرام قبلہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے دیکھا
اور ہم نے قبلہ چینج کیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ تمہارا قبلہ وہ بنا دیا جس کو تم نے پسند کیا. اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا ذکر کیا اور آپ کی خواہش کو پورا کیا اور اس کا بھی ذکر کیا کہ آپ ایسا کرتے تھے تو ہم نے ایسا کر دیا. یعنی اللہ کے نبی کا رتبہ، یہ مقام، یہ مرتبہ کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا بھی کر دیا. اس بات کا اس میں ذکر ہے کہ مسجد حرام یہ اللہ کے نبی کو بہت عزیز، بہت پیاری مسجد تھی. اللہ کے نبی چاہتے تھے قبلہ بن جائے، سو وہ قبلہ بن بھی گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اللہ نے کہا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو. کسے حکم دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, اور کہیں بھی رہو تو اپنے چہرے کو اسی کی جانب کرنا ہے. یعنی دنیا میں کہیں بھی رہے، اب ہم اور آپ کہیں بھی رہیں گے تو ہمیں مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے، یہ ان کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ بھی حق ہے. آپ نبی ہیں، آپ کوئی حکم دے رہے ہیں، آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، آپ کوئی بات بتا رہے ہیں، مستقبل کی کوئی بات بتا رہے ہیں اللہ کے وحی کے روشنی میں، تو وہ سب حق ہے، اسے ہمیں ماننا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات اہل کتاب جانتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے. یعنی جو بھی یہ حق کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں، حق نہ ماننے، حق کو انکار کرنے کا، دوسروں کو بھڑکانے کا، دوسروں کے دلوں میں شکوک و شبہ پیدا کرنے کا، یہ سب جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب اچھی طرح سے غافل ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, کہ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے ان کے عناد کو، ان کی دل میں چھپی دشمنی کو، ان کی حق سے دوری کو بھی ذکر کیا کہ کتنے یہ ڈھیٹ ہے، کتنا یہ دین سے دور ہے کہ اگر آپ انہیں دلیلیں بھی دیں، آپ انہیں سمجھائیں بھی تو بھی یہ نہیں ماننے والے. ان کے دل میں اتنی دشمنی ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں بھی تو بھی یہ نہیں مانیں گے. اور اللہ نے بھی فرمایا کہ تم بھی ان کے قبلے کو نہ مانو. یعنی اگر یہ کہتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی ترکیب نکالتے ہیں تو ان کی بھی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, کہ یہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں. یعنی ان کے دل میں جو دشمنی اس کی وجہ سے یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم علم کے باوجود بھی ان کی خواہش کے مطابق چلو گے، ان کی خواہش کے مطابق اگر تم چلنے لگو گے، حالانکہ تمہیں علم ہے، علم کا مطلب تمہیں سچائی پتہ ہے، تمہیں حقیقت پتہ ہے، اللہ کا حکم تمہیں معلوم، اس کے باوجود بھی محض کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے اکارڈنگ آدمی کوئی کام کرے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تو اللہ نے فرمایا تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیے یہ آیت کا یہ ٹکڑا یہ ہمیں اور آپ کو بہت اہم بات سکھا رہا ہے، بہت اہم بات، کہ اگر ہمیں حق مل گیا، ہمیں حق پتہ ہے کہ یہ حق ہے، تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم حق پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، حق کو ہم چھپا نہیں سکتے، حق کو پسے پشت ڈال کر کے دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. حرام ہے شریعت کے اندر. اللہ نے بلکہ اس کو ظلم کہا، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، جو ظلم نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی انہیں کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی نبی اگر تم سے بھی حرکت ہوتی ہے تو تم ظالم ٹھہرو گے. اس سے ہمیں کیا اصول ملتا ہے کہ حق بات پہچاننے کے بعد حق پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے
اور ہمیں کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کے خوف میں آنا چاہیے اور نہ کسی چیز کے لالچ میں آنا چاہیے۔ حق اگر ہم تک پہنچا ہم حق پر ڈٹ جائیں، اللہ کے حکم سے اس پہ قائم رہیں، اللہ سے اس پر توفیق بھی مانگتے رہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اس آیت کی تشریح، اس کی تفسیر میں نے پہلے بھی ایک درس میں کی تھی کہ پیارے نبی کا سچا ہونا، آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا، برحق ہونا، یہ ساری چیزیں اہل کتاب ایسے ہی جانتے تھے، اتنی اچھی طرح سے پہچانتے تھے جیسے ایک آدمی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، کسی کو شبہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ہے کسی اور کا بیٹا ہے۔ جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے نا کہ میرا بیٹا ہے، جو بھی جس کے بیٹے کا نام ہو، آپ اپنے بیٹے کو امیجن کریں، اپنے سامنے دیکھیں، تو کیا یہ سینکڑوں کی بھیڑ میں بھی کہیں آپ کو نظر آئے گا تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، پہچان جائیں گے۔ ایسے ہی اہل کتاب اچھی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، ان پہ جو کتاب نازل ہوئی کتاب سچی ہے، جو یہ بتاتے وہ سب سچا ہے، اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان سے دور رہے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ یہی نہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ایک فریق تو ان کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کو چھپاتی ہے اچھی طرح سے جاننے کے باوجود بھی، اسے چھپاتی بھی ہے۔ اتنی یہاں تک جرأت کرتے تھے کہ جان بوجھ کر کے اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ بات مسلمانوں کو مت بتاؤ، مسلمانوں کے سامنے اس بات کو مت بتاؤ کہ ہمارے یہاں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، کیوں؟ تاکہ اپنی ڈھٹائی پر وہ ڈٹے رہیں۔ اللہ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ تمہارے رب کی جانب سے یہ حق ہے تو تم اس میں شکوک و شبہ کرنے والے نہ بنو، یعنی کسی طرح کا کوئی شک یا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر شخص کا ایک رخ ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر لگا ہوا ہے، الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ خیرات یعنی بھلائی، نیکی، اچھے کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اس کی طرف دوڑ پڑنا ہے، یہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا۔ دنیا میں ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے دھرم پر، اپنے اپنے طریقے پر بہت سارا کام اچھا سمجھ کر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں وہ دیکھ کر کے ان سے متاثر نہیں ہونا، ان سے امپریس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم لگے رہیں، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، یعنی ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ دینی بھائیو، آج کے درس میں زیادہ تر آیتیں وہ قبلے سے ریلیٹڈ تھی، قبلے کی چینجنگ، قبلے کی خواہش کرنا، پھر قبلے پر اعتراض کرنا، پھر مسلمانوں کا وہ قبلہ ہمیشہ کے لیے ہے، انہیں اعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیا جائے، یہی ساری باتیں آج کے درس میں گھوم پھر کر کے بار بار آئیں، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ مفسرین نے ذکر کی کہ تقریباً یہ 4-5 آیتیں اسی سلسلے میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ ذکر کی ہے۔ السلام علیکم شیخ، معذرت چاہتا ہوں کہ السلام علیکم۔ یہ زوم ورژن جو ہے نا فری ورژن ہے، تو 40 منٹس کے بعد یہ اپنے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، جہاں تک میرے علم کی بات ہے۔ اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو 1 منٹ کے بعد، اس کے 1 منٹ کے بعد پھر سے آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فیوچر میں اس کو سبسکرپشن کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ کنٹینیو کیجیے، اگر کٹ ہوتا تو پھر 1 منٹ کے بعد سبھی لوگ جوائن ہو جائیے۔ جزاک اللہ۔ اوکے جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی ٹاپک سے متعلق، یعنی قبلہ چینج ہونے سے متعلق آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ الگ الگ انداز میں یہ باتیں آئی ہیں، تو اسی بات کا ریپیٹیشن اتنے مرتبہ کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا مفسرین نے کہ یہ عربوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات کہ قبلہ ہی چینج کر دیا اس نبی نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قبلہ ہی چینج کر دیا۔ سارے لوگوں میں بات پھیل گئی، یعنی مومن تو مومن،
دوسرے دھرم کے ماننے والے دوسرے لوگ، اور بہت دور تک یہ بات گئی، اور پھر بہت ہیجان پیدا ہوا، لوگوں نے بہت سوالات کھڑے کیے، اعتراضات کھڑے کیے. تو مومنوں کے دل میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہ پیدا ہو، ذرہ برابر کوئی خیال تک نہ آئے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق ہے، مغرب ہے. پہلے یہ سمجھایا کہ چاہے مغرب ہو چاہے مشرق ہو، سب اللہ کا ہے، تو اللہ کا حکم ہے تو اس پہ کیا آبجیکشن. پھر یہ بھی بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، بہت ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی. اس میں سے ایک چیز یہ ہے، اس میں کیا آبجیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش، ان کی چاہت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حکم چینج کر کے دوسرا حکم کر دیا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی، بہت ساری باتیں ہوتی. ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا کہ کون سچے متبع ہیں اور کون صرف زبان سے کہنے والے، یہ بھی پتہ چل کہ یہ بھی الگ الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہو، جنہیں اللہ ہدایت دے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جن کے دل میں شک ہو، شبہ ہو، ان کے لیے مشکل ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی ہے کہ اب تک جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ضائع ہونے والی نہیں، اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا. اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اس کے پیچھے جو لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، جو لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، جو غلط ڈائریکشن میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت سے غافل نہیں ہے. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو جانتا ہے. یہ بھی اللہ نے بتایا کہ یہ اتنے سرکش ہیں اس معاملے میں کہ آپ پوری سمجھانے کی کوشش کر لو، پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تمہیں بھی ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور اب تم ان کی کسی خواہش کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے ہو. تو یہ ساری باتیں آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ اللہ کے نبی کو اچھی طرح سے ان کا برحق ہونا جانتے پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اخیر میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو آپ کے رب کے جانب سے حق ملا ہے، اس میں کوئی شک یا شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں بتایا فعال لما یرید، کہ وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اللہ پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. تو ہمیں سمجھ میں کیا آیا کہ اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اتنی مرتبہ ریپیٹ اس لیے کیا گیا تاکہ اس سلسلے میں، اس ٹاپک سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض دل و دماغ میں، مسلمانوں کے دل و دماغ میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. تو دینی بھائیو، یہ آج کے درس کی باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. بطور خاص جو اس میں ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے. اس سے نماز کی امپورٹنٹ، نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نمازوں کا، 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن. کسی کے سوال؟